میں سارا دن میرال کو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوتی میں دودھ کے گلاس میں 3 گولیاں ڈال کر میرال کو دے آتی۔ مجھے کامل یقین تھا کہ یہ گولیاں پینے سے اس کا بچہ ختم ہو جائے گا۔ تب تک میں کامیاب نہ ہوتی، میرال کو دودھ میں گولیاں ملا کر دیتی رہی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرال کا بچہ صحیح طرح سے پھل پھول رہا تھا۔ وہ گولیاں اتنی طاقتور تھی کہ محض 2 ہفتے کے استعمال سے بچے کو نقصان پہنچتا، لیکن یہاں پر تو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا انتظار اور کر لیتی ہوں۔ تب تک میں ہر رات اسے دودھ میں 3 گولیاں ملا کر دیتی رہی۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے گھر لینے آئی اور بولی، باجی آئے میں آپ کو بابا کے استانے پر لے چلوں، ان کے تعویذ سے ہر قسم کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ میں کام کاج تو کوئی کرتی نہیں تھی، اس لیے فارغ ہی بیٹھی تھی۔ کمرے سے چادر اٹھائی اور سر پر اوڑھ کر پڑوسن کے ساتھ نکل گئی، جبکہ میرال کو تو اس قابل ہی نہ جانا کہ اس کو کچھ بتاؤں، سو یہ بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ بس جاتے ہوئے میں نے اس کو تاکید کر دی تھی کہ بڑے گیٹ کو تالا لگا لو، میں تھوڑی دیر سے واپس آؤں گی۔ میرال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی پڑوسن کے ساتھ اس کی بہن کے گھر چلی گئی۔ اس نے بھی گھٹنوں کا تعویذ لینا تھا۔ وہاں چائے پانی پیتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر ہم تینوں بابا کے استانے پر پہنچ گئیں۔ تب تک شام ہونے لگی تھی۔ میں جیسے ہی تعویذ لے کر بابا کے استانے سے نکلی، میری نظر میرال پر پڑی۔ وہ بھی وہیں بابا کے استانے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس سے خود کو سیاہ چادر سے اچھی طرح ڈھک رکھا تھا، لیکن میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، جبکہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کا کردار بہت مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا، نہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا سارا چین سکون ہی لوٹ کر کہیں بھاگ جائے۔ میں کرتی بھی تو کیا کرتی؟ میرا بیٹا زہیب اسد تو اس کے عشق میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس لیے میں اب میرال کو دودھ میں 3 کی بجائے 6 گولیاں ڈال کر دینے لگی، تاکہ جلدی سے بچے کا قصہ ختم ہو اور میری اسے جان چھوٹے۔ لیکن اس کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو سارا دن کام میں جٹی رہتی، دن میں کئی مرتبہ چھت پر بھی جاتی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں میرال کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا اب میرال جیسی چھت پر جائے گی، میں زہیب اسد کو اس کے پیچھے بھیج دوں گی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کے کرتوت دیکھ سکے۔ لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ اتوار کے دن زہیب اسد سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کرتی لیکن چھت پر نہ جاتی۔ میں نے ایک دن زہیب اسد کے سامنے ہی میرال سے کہا، کیا بات ہے بیٹا، آج تمہارا جی نہیں گھبرا رہا؟ آج تو تم نے چھت کا ایک چکر بھی نہیں لگایا۔ مسکرا کر بولی، امی جی آج زہیب گھر پر ہیں، میرا جی کیوں گھبرائے گا؟ اس کی اس بات پر زہیب اسد تو خوشی سے لال ہو گیا۔ وہ ایسے ہی دل ربائی والی باتیں کر کے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کیے بیٹھی تھی، لیکن میں بھی اس کا راز فاش کر کے ہی دم لینے والی تھی، کیونکہ میں اب اس کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ سوموار کے دن جب زہیب اسد اپنے کام پر چلا گیا تو میں نے 12 بجے کے قریب اس کو فون کر کے اپنی طبیعت خرابی کے بہانے گھر بلا لیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ زہیب اسد جیسے ہی گھر آیا، میرال چھت پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے زہیب اسد کو کہا کہ جاؤ بیٹا، ہم چھت سے میرال کو بلا لاؤ۔ زہیب اسد مسکرا کر اٹھا اور چھت پر چلا گیا۔ ابھی اس کو چھت پر گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب مجھے میرال اور زہیب کے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرال رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، لیکن جب دونوں نیچے آئے تو زہیب اسد مجھ سے بولا، امی میں میرال کو آپ کے سپرد کر کے جاتا ہوں، اس حالت میں چھت پر کیا کرنے جاتی ہے؟ آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح میرے بچے کو خطرہ ہوگا۔ میں نے جھٹ سے کہا، میں تمہاری بیوی کو 100 دفعہ منع کر چکی ہوں، مگر اس کو پتہ نہیں چھت پر ایسا کیا نظر آتا ہے کہ نیچے ٹکتی ہی نہیں۔ یہ سن کر زہیب اسد نے بڑی گہری نظروں سے میرال کو دیکھا، جیسے اس کو کوئی بات بری لگی ہو، مگر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ابھی ادھر میرال کو دودھ میں گولیاں ملا کر دیتے ہوئے مجھے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ میں رات میں میرال کو دودھ دے کر چلی گئی۔ صبح جا کر میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے دودھ کے 2 پیالے نظر آئے۔ ایک پیالہ تو وہ تھا جس میں میرال کو دودھ دیتی تھی، لیکن ایک نیا پیالہ بھی وہاں پڑا تھا۔ میں نے نیا پیالہ اٹھا لیا۔ وہ پیالہ میں نے ایک شاپر میں ڈالا اور میرال سے پڑوسن کے ہاں جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ میں سیدھی لیبارٹری گئی۔ میں نے لیبارٹری جاتے ہی ان سے کہا کہ مجھے اس دودھ کی رپورٹ چاہیے کہ اس دودھ میں کیا ملا ہوتا ہے۔ گھنٹے بعد رپورٹ آنا تھی۔ یہ ٹائم میں نے بڑی مشکل سے وہاں گزارا، لیکن جب رپورٹ میرے ہاتھوں میں آئی تو میرا سر ہی چکرا گیا، کیونکہ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ دودھ میں طاقت کا سیرم ملا ہوا ہوتا ہے۔
وہی سیرپ جو میرا بیٹا استعمال کرتا تھا۔ میرے بیٹے کو کمر کا درد رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اسے طاقت کا سیرپ لکھ کر دیا تھا۔ اس بات کا صاف مطلب یہی تھا کہ میری بہو میرے بیٹے کا طاقت کا سیرپ اپنے دودھ میں ملا کر پیتی تھی، اور جس سے وہ خود بھی ہٹی کٹی ہوتی جا رہی تھی۔ سارا سارا دن کام کرنے پر بھی نہ تھکتی تھی۔ اس کا بچہ بھی صحیح طرح سے پھل پھول رہا تھا۔ میرال کوئی سیدھی سادی مظلوم سی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت تیز نکلی، اتنی تیز کہ اس کی ذہانت کا مقابلہ تو میں بھی نہیں کر پائی۔ لیکن میرے پاس ابھی بھی میرال کے 2 راز موجود تھے، جس کے بل بوتے پر میں اس کو اپنے گھر سے نکلوا سکتی تھی۔ میں شام کو جب گھر لوٹی تو زہیب اسد کو غصے سے تڑپتا پایا۔ مجھے دیکھ کر زہیب اسد نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بولا، امی آپ نے میرے بچے کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کی؟ آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ مانا کہ آپ کو میرال پسند نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ میری پہلی اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ میرال کو دودھ میں بچہ ضائع کرنے کے لیے گولیاں ملا کر دیتی تھیں۔ میں تو زہیب اسد کی بات سن کر چکرا گئی تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں نے روتے اپنے بیٹے سے کہا، تمہیں اپنی ماں پر الزام لگاتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ زہیب اسد نے میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور چلانے لگا، امی الزام نہیں ہے، یہ میرے پاس لیبارٹری کی رپورٹ ہے۔ اس میں جو ثابت ہو چکا ہے کہ آپ میرال کو جو دودھ دیتی تھی اس میں گولیاں شامل ہوتی تھیں۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس لیے میں نے پانسا پلٹنے کی کوشش بھی کی۔ میں نے جھٹ سے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ چھت پر جا کر لڑکوں کو اشارے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے میرال کو بابا کے استانے پر بھی دیکھا تھا، یہ تعویذ کے چکروں میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ تم اپنی بیوی سے پوچھو کہ وہ سب کیوں کرتی ہے۔ زہیب اسد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرال بولی، آنٹی جی میں بد کردار نہیں ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں چھت پر جا کر لڑکوں کو اشارہ کرتی ہوں تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ میں تو اپنی پڑوسن کو اشارے کرتی تھی۔ شمیم خالہ کی بہو میری دوست بن گئی ہے۔ ہماری ایک دن ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا اس کی ساس بھی بالکل آپ جیسی چڑچڑی سی ہے، وہ بھی اپنی بہو کو گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی، تو پھر اس نے بابا کے استانے پر جا کر ایک تعویذ لیا، اس کے بعد اس کے گھر اولاد ہو گئی، اس کی ساس بھی اچھی ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ بابا کے استانے پر چلے۔ میں چھت پر جا کر اس کا اشارہ کر کے اس کا حال احوال بھی جاننا چاہتی تھی۔ اس دن آپ بازار کا کہہ کر گھر سے نکلی، میں نے پڑوسن کو اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنے استانے پر لے چلے۔ پھر وہ مزید بولی، امی جی اس ساری بات کا گواہ زہیب خود ہے۔ میں نے اس کو اپنی پڑوسن کے متعلق بھی بتایا اور بابا کے استانے پر جانے کا بھی بتایا تھا۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، ارے یہ تعویذوں وغیرہ کے چکر میں مت پڑو، میرال ان سے کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر اصرار پر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں تبھی گئی تھی، امی جی آپ مجھ سے سارا سارا دن کام کرواتی تھی، زہیب کے سامنے بہت اچھی بن جاتی تھی، مگر جب میں نے اولاد کی خوشخبری سنائی تو آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں جان چکی تھی کہ آپ بالکل بھی خوش نہیں ہوئی۔ آپ نے مجھے رات میں دودھ کا گلاس دینا شروع کر دیا تو مجھے آپ پر شک ہوا، اس لیے میں وہ دودھ نہیں پیتی تھی، اس کے دودھ کے متبادل اپنے پیالے میں دودھ ڈال کر اس میں طاقت کا سیرپ ڈال کر پی لیتی تھی۔ اب میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میں نے مرزا صاحب کی بیٹی کو بلا وجہ ہی معصوم جانا تھا، اگر وہ معصوم ہوتی تو میرے بیٹے کو اپنے چنگل میں نہ پھنسا لیتی۔ اب میرے پاس اپنے جرم کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، پھر میں نے اسد سے کہا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کتنی مشکلات سہ کر پالا پوسا تھا۔ تمہاری شادی میں کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے غریب سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے سوچا اس کو تمہاری زندگی سے نکال کر میں نئی بہو لے آؤں گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ تمہاری بیوی کافی سمجھدار نکلی ہے، شاید تمہاری فرما بردار بھی تھی، تم سے ہر بات شیئر کرتی، تمہاری اجازت سے ہی ہر کام کرتی تھی، اس لیے بچ گئی۔ اگر تم سے چوری چھپے پڑوسن سے دوستی پالتی یا بابا کے استانے پر جاتی تو آج اس کی طلاق یقینی تھی۔ پھر میں نے میرال اور زہیب اسد کے آگے ہاتھ جوڑ کر انہیں کیے کی معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں کے دل میں میرے لیے جو بال آ گیا ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا، اس لیے میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کرتی ہوں کہ میرے زہیب اسد کے دل کو میرے لیے پہلے جیسا نرم کر دے، آمین۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔